گزر تو خیر گئی تیری آیات قدیر، ستم ظرف کوفیوں میں گزری۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم آپ کو وہ مقام وہ نہیں دے سکے جو آپ کا بنتا تھا۔ متولی کعبہ جب ڈاکٹر صاحب سے ملے تو میرے سامنے میرے پاس وہ پکچر بھی موجود ہے، انہوں نے ہاتھ چوما تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ نے میرا ہاتھ چوم لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ حاضر سروس جنرل تھے اور ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے بریگیڈیئر، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ چوم رہا ہوں۔ پاکستان کے لیے جو ہے جتنا اس کی پیار تھی، جتنی اس کی محبت تھی، شاید پاکستان میں اتنا اور کوئی نہ پیدا ہو اور نہ پیدا ہوگا۔ اس نے پاکستان کے لیے جو قربانی دی ہے، اس کا مثال مجھے یقین نہیں ہے کہیں بھی مل جائے تو۔ اور میں آرمی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے دل اتنے تھے اتنے، لیکن جب اس نے کام کیا ہمارے دل اتنے ہو گئے تھے، تو ہم تو دعا دے رہے ہیں۔ میں تو حقیقت بات ہے روٹی پر بیٹھ جب سن لیا تو رونا، مجھے ابھی بھی رونا آ رہا ہے۔ جی السلام علیکم، محمد اشرف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ کام کیا۔ سر آپ بتائیں، آپ انہیں قریب سے جانتے ہوں گے، ان کے بارے میں بتائیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ وہ بہت ہی شفیق انسان تھے، تو ان کے انٹرویو سے پتہ چلا کہ جب 71 میں ہمارا ایک حصہ الگ ہو گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ہماری فوج جو مشرقی پاکستان میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو مجھے بڑی شرم آئی تھی۔ انہوں نے اس وقت چونکہ ان کی پوسٹنگ ادھر تھی، ہالینڈ میں تھی، پھر ان کے دل میں چونکہ یہ محب وطن انسان تھے، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس پوزیشن میں ہوں، میں ملک کو یہ پاور دے سکتا ہوں۔ پھر یہ کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے کہ پاکستان کے ارباب اختیار سے ملوں اور میں یہ بتاؤں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بالآخر انہوں نے بھٹو کو ایک خط لکھا اور اپنی پوزیشن بتائی کہ میں فلاں جگہ ایسی یورپ میں ہوں اور یہ ٹیکنالوجی میرے پاس ہے۔ انہوں نے ان کو بلایا اور پھر یہ پروجیکٹ ان دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ یہ ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کی۔ یعنی ایک شخص اتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتیں دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کہاں کا کہاں ہے۔ اور یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ وہ یورپ میں تھے، پھر جہاں آئے وہ دوسرے ممالک کو چھوڑ کے پاکستان کے لیے یہاں آ گئے، یہاں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو اعتماد سر انجام دی، محسن پاکستان ہے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا، کوئی ایسی بات جو آپ پہ مطلب ان سے کوئی فنی بات ہو یا کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ایسی ان کی یادگار بات جو آج بھی آپ کو بہت یاد ہو؟ نہیں، میں تو اس لحاظ سے دیکھا نا، میں تو بہت جونیئر اسٹیج پہ تھا، ٹیکنیشین تھا، وہ تو ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے نا وہ تو سائنٹسٹ ہوتے تھے، زیادہ باتیں کرتے۔ میرے ساتھ تو کبھی بھی ایسی کوئی ان کی اس طرح کی موقع نہیں تھا کہ میں گفتگو کروں، چونکہ میں تو بہت جونیئر تھا، لیکن وہ اپنے جو ان کے لیول کے بندے تھے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے۔ جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت جو یہ پروگرام تھا نا کافی ڈیولپ ہو گیا تھا، اس پاکستان اس پوزیشن میں تھا، اس نے اپنا کر لیا تھا۔ باقی وہ بہت ہی شفیق انسان تھے، وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات سنتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جس کی وجہ سے آج پاکستان ایٹمی قوت ہے، آج پاکستان دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، دشمن کی دھمکیوں کو ہنسی میں اڑا دیتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور ڈاکٹر صاحب کی محنت کاوش ہے کہ جو پاکستان نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہے نا، تو وہ پیر یونین اندرچ ہوتا ہے، اور اس کا جو آپ نے دیکھا ہے کہ دھماکے جو ہوئے تھے ہمارے 100% خالص تھے، 90% ہمارا 70% انرچ ہوتا ہے یورینیم، اور ان کے جو دھماکے ہوئے تھے وہ ایسے نہیں تھے، وہ ڈمی تھے۔ اور پاکستان کا جتنا بھی ایٹمی پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے، تمام ڈیولپ ہے، اور اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں امریکہ بھی ہم سے ڈرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، سیاہ دن ہے، کیا کہیں گے؟ بہت دکھ ہے کہ ایک ایسا انسان جو پاکستان کے ہیرو ہیں آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، اور پوری قوم کو چاہیے کہ وہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اس افسوسناک دن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر آج چلے گئے، ابھی ان کی قبر کشائی ہو رہی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ آج پاکستان کا سیاہ ترین دن میں اس دن کو کہوں گا۔ آج محسن پاکستان، محافظ پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا۔ پوری دنیا سے آپ کو آفرز آ رہی تھی، آپ نے تمام آفرز کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور پاکستان کی خدمت کے لیے آئے، لیکن ہم نے جو رویہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رکھا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں جرنیلوں نے ہی نہیں، جرنیل کو گئے ہوئے بھی تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد زرداری، نواز اور دوسرے بھی آئے، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔
میں اس موقع پر بس ڈاکٹر صاحب کا ایک شعر آپ کی نظر کروں گا، تمام دیکھنے والوں کی نظر بھی. گزر تو خیر گئی تیری آیات قدیر، ستم ظرف کوفیوں میں گزری. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم آپ سے شرمندہ ہیں. ہم آپ کو وہ مقام وہ نہیں دے سکے جو آپ کا بنتا تھا. ہم نے آپ کو صرف دکھ دیے ہیں. اور آپ کا ایک انٹرویو بھی ایک ٹی وی چینل نے نشر کیا تھا جس پہ اوپر آپ نے کہا تھا کہ مجھ کو اس قوم کے لیے کام کرنے پہ افسوس ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب محسن پاکستان آج جو ہم دشمن کی دھمکیوں کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، اس کی وجہ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں، کیا کہیں گے؟ تو بس ڈاکٹر صاحب کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس ہم شرمندہ ہیں محسن، ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے بات کر سکتے ہیں. تو بس ہم نے پھر ان کے ساتھ نہیں کیا، وہ ویلیو، وہ حیثیت، وہ مقام ان کو نہیں دیا جو دینی چاہیے تھی. کہاں سے ہیں آپ؟ میرا تعلق کٹک سے ہے. کٹک سے ہیں، جنازے کے لیے؟ جی جنازے کے لیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج پاکستان کا سیاہ دن ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں رہے اس دنیا میں، ابھی ان کی قبر کشائی ہو رہی ہے، تو کیا کہیں؟ پاکستان کے لیے جو ہے جتنا اس کی پیار تھی، جتنی اس کی محبت تھی، شاید پاکستان میں اتنا اور کوئی نہ پیدا ہو اور نہ پیدا ہوگا. اس نے پاکستان کے لیے جو قربانی دی ہے، اس کا مثال مجھے یقین نہیں ہے کہیں بھی مل جائے. تو اور میں آرمی سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے دل اتنے تھے اتنے، لیکن جب اس نے کام کیا ہمارے دل اتنے ہو گئے تھے. تو ہم تو دعا دے رہے ہیں. میں تو حقیقت بات ہے ڈیوٹی پر بیٹھ جب سن لیا تو رونا، مجھے ابھی بھی رونا آ رہا ہے، سخت رونا آ رہا ہے. حالانکہ موت حق ہے، اسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے. اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی جنت فردوس میں جگہ نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اتفاق نصیب عطا فرمائے. اچھا یہ بتائیں کہ آج جو ہم دشمن کی جو دھمکیاں ہیں ان کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں، اس کی وجہ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر صاحب تھے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جہاں تک سوادر دھمکیوں کا تعلق ہے، یہ دھمکیاں سن 47 کے بعد ہوتی رہی ہے. دھمکیوں کی ہم ڈرتے نہیں ہیں اور نہ ہم ڈریں گے. ہمارے ساتھ طاقت ہے کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بہت بڑا طاقت ہے. اب اس سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم سن 65 میں یقین جانی سوئی تھی، لیکن پھر بھی ہم جب اٹھ کر گئے ہیں تو یہ اڈیالہ پر نہیں پہنچے. آپ نے فیصل دیکھا ہوگا، سیفن پل دیکھا ہوگا میاروی کا، وہاں تک نہیں آنے دیے ان کو، وہاں سے ہم نے ان کو برکی سے واپس یہ کیا. بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ آرمی ہم میں نے تھے. وہی سے برکی بری کی پھر کیا، تمام پیچھے بھاگے ڈرے بزدل ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آرمی میں تھے، جب آپ نے سنا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، ایٹمی قوت بن گیا، جو آپ کا دل اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا، بڑا ہو گیا، طاقت آ گئی ہے، ہمارے دلوں کو طاقت ہو گیا. ایٹم تو انڈیا ہمارے، تو اب اتنی بڑی طاقت جس قوم کو مل جائے اس کو پھر آرمی والے ہوں گے تو خوشی تو ہوتی. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں جگہ نہیں سوارا کرے. اس کا کوئی اولاد ہے اس کو بھی توفیق دے، اس کا کوئی بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس سے زیادہ ترقی دے. اور اس کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اشفاق ستی ہے. میری بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم. جیسے کہ محترم فرما رہے تھے کہ سعودیہ جب گئے تو ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا. متولی کعبہ جب ڈاکٹر صاحب سے ملے تو میرے سامنے میرے پاس وہ پکچر بھی موجود ہے. انہوں نے ہاتھ چوما تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ نے میرا ہاتھ چوم لیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. حاضر سروس جنرل تھے اور ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے بریگیڈیئر. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ چوم رہا ہوں. اور ڈاکٹر قدیر صاحب کا عالم اسلام کے لیے بہت بڑا رول ہے. سمجھئے وہ ایٹم بم کے ہیرو تھے، وہ بانی تھے، وہ محسن پاکستان تھے. ان کی کمی تو خیر یہ تو ایک بات بنی ہوئی ہے کہ صدیوں نہیں پوری ہوتی ہے، قیامت تک ان کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت عظیم انسان تھے. دعا کریں. وقت بالکل میرے 2 منٹ رہ گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کافی قریبی بہت تعلق دفعہ تھا، ملاقات ہوئی تو ہے میری. کیا کوئی ایسی خاص بات تھی جو بہت آپ کو آج بڑی ڈیٹیل سے بندے کو پاس بڑی کی یار کلفی والے 1 منٹ کیا کر دیں.
وہ بڑی ڈیٹیل سے بات سنتے تھے. یہ مشتاق ستی صاحب میرے دوست ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پاس بٹھا کر وہ بڑی ڈیٹیل سے بات, حالانکہ میری کوئی آرمی میں عہدہ نہیں ہے یا کوئی سول میں عہدہ نہیں ہے, بس ایسی جگہ پر ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی ایئرپورٹ پہ کہ ان کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے, پاس بٹھا کر انہوں نے دلاسا دیا ہے. سمجھیں ایک دفعہ بلکہ ایک جگہ کوئی وزٹ کرنی تھی تو انہوں نے ٹائم بھی دے دیا تھا, بعد میں کوئی سیکورٹی معاملات تھے جس کی وجہ سے ہم وہاں نہیں جا سکے. انہوں نے تو معذوری کا ظاہر کی ہے کہ میں تھوڑا سا بیمار بھی ہوں, ہارڈ ایریا ہے. تو بہرحال جی ایک ہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت, آج ان کو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فیصل مسجد میں ان کی آخری آرام گاہ ہے اور جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی آخری عالم برزخ بنا ہے. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. تو رہنا کسی نے بھی نہیں ہے, کہتے ہیں جہاں پیر پیغمبر غوث اولیاء چلے گئے وہاں کسی نے نہیں رہنا, دو جہاں کے والی چلے گئے. بہرحال دکھ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. بہت شکریہ.